اللہ کے ولی کس قدر بے خوف و خطر ہوا کرتے ہیں، انہیں کسی بات کا خوف کیوں نہیں ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے روم کا خطرناک جنگل ہے، حضرت سفینہ اپنے اسلامی لشکر سے آپ بچھڑ جاتے ہیں۔ اب روم کا خطرناک جنگل، حضرت سفینہ اسلامی لشکر کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس جنگل میں تنہا حضرت سفینہ اسلامی لشکر کو تلاش کر رہے ہیں، راستہ جنگل سے باہر مل ہی نہیں رہا ہے۔ اچانک حضرت سفینہ کے سامنے ایک خوفناک شیر آ جاتا ہے، ایک آدم خور شیر آ جاتا ہے۔ اب ایک شیر نے اپنے سامنے ایک انسان کو دیکھا تو اب شیر پوری مستی میں آ جاتا ہے۔ اب وہ پیترا بدلتا ہے کہ اس انسان پر وہ حملہ کرے۔ حضرت سفینہ بھی ہیں، شیر سامنے ہے، حضرت سفینہ کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں ہے، ڈٹ کر آپ شیر کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب شیر نے چاہا کہ حضرت سفینہ پر حملہ کرو تو یہ آقائے دو عالم کے شیر حضرت سفینہ آپ فرماتے ہیں یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر ٹھہر جا، میں رسول اللہ کا غلام حضرت سفینہ ہوں۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں تو اب اس شیر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے شیر کے سامنے کھڑا ہو سکے، رسول اللہ کے شیر سے مقابلہ کر سکے۔ اب شیر ٹھہر جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتلاؤں وہ شیر جنگل میں حضرت سفینہ کو راستہ دکھلاتا ہوا نظر آتا ہے، حضرت سفینہ کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، حضرت سفینہ کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہیں پہ رک کر ایک بات آپ کو دل و دماغ میں اتار دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی گھوما کرتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، پریشانی کے وقت صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اب مجھے آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے مجھے آپ بتلائیے کہ وہ روم کا خطرناک جنگل ہے، اس جنگل میں ایک آدم خور شیر حضرت سفینہ کے سامنے ہے، حضرت سفینہ پر بتلاؤ یہ پریشانی کا وقت ہے کہ نہیں، یہ مصیبت کا وقت ہے کہ نہیں۔ تو ایسے میں حضرت سفینہ کو یہ پکارنا چاہیے تھا، اے شیر رک جا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اے شیر ٹھہر جا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر سفینہ یہ پکارتے تو وہ شیر انہیں یقیناً کھا جاتا، لیکن حضرت سفینہ نے اپنے آپ کو خاص کیا اور آپ فرماتے ہیں یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر ٹھہر جا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو شیر جنگل میں حضرت سفینہ کو راستہ دکھلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو صرف اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بے خوف و خطر ہو نہیں سکتے، بے خوف و خطر وہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا غلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، رسول اللہ کا وفادار ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ زندہ باد۔ آپ حضرات سمجھئے، آپ حضرات کو بتلاؤں، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے، ولی کہتے کسے ہیں، یہ علماء کرام فیروز اللغات میں دیکھ کر آپ کو بتائیں گے، انہیں معلوم ہے، یہ بتائیں گے کہ ولی کے معنی نزدیک کیا آتا ہے، صدیق کیا آتا ہے، مددگار کیا آتا ہے، قرب کیا آتا ہے، محب کیا آتا ہے، دوست کیا آتا ہے، اور ولی کہتے کسے ہیں۔ تو اگر آپ ان علماء کرام سے پوچھے تو یہ آپ کو بتائیں کہ حدیث کی روشنی میں ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، اور قرآن کی روشنی میں ولی وہ ہے جو جس کا قرآن کی روشنی میں ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست اور اعمال شریعت کے مطابق ہو، اور صوفیوں کے نزدیک اللہ کا ولی وہ ہے جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق ہو، اور علماء ربانین کا نزدیک ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا
پیٹ بھوکھا، آنکھیں تر اور زہرہ چرد اور چہرہ زرد ہو۔ اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہتھیلی پر سرسوں جمع کر دکھلائے لیکن اگر وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو ایسا شخص ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور پیر پیرا، میر میرا، شاہ جینا، بڑے پیر دستگیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ کر دکھلائے لیکن اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ ولایت نہیں، استدراج ہے۔ اب آپ کو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ولایت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک ایمان کامل، دوسرا اتباع شریعت۔ اور ساتھ ساتھ پتہ بھی چلا کہ کوئی وہابی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی غیر مقلد اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی رافضی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی مولائی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی گمراہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بدعقیدہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ ولی وہ ہوگا جو وفادار مصطفیٰ ہوگا، ولی وہ ہوگا جو عاشق مصطفیٰ ہوگا، ولی وہ ہوگا جس کا سینہ محبت رسول اور خوف الہی کا سنگم ہوگا، ولی وہ ہوگا جس کا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہوگا۔ کوئی غدار اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے سورج کی طرح یہ روشن حقیقت ہے، آپ پوری دنیا میں گھوم لیجئے، پورے ہندوستان میں آپ گھوم لیجئے، جہاں جہاں اللہ کے ولی پائے جا رہے ہیں آپ ان کی مزار پر فاتحہ پڑھ لے اور ان کے بارے میں تحقیق کر لے، ریسرچ کر لے تو یہی ملے گا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے ولی پائے جا رہے ہیں سب کے سب عاشق مصطفیٰ پائے جا رہے ہیں، سب کے سب وفادار مصطفیٰ پائے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے ولی پائے جا رہے ہیں سب کے سب سنی پائے جا رہے ہیں، اہل سنت و جماعت میں پائے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر لیجئے گا کہ کسی مذہب میں علماء کی کثرت ہونا یہ اس مذہب کے حقانیت کی دلیل نہیں ہے، ہاں کسی مذہب میں اللہ کے ولی کا ہونا یہ اس مذہب کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے۔ اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کے ولی پائے جا رہے ہیں سب کے سب سنی پائے جا رہے ہیں، اہل سنت و جماعت میں پائے جا رہے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری اور محی الدین جیلانی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بات چل رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ آج بہت سارے شیطان پھر رہے ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم اللہ کے ولیوں کے پاس اتنا کیوں جاتے ہو، وہاں سے تمہیں کیا ملنا ہے۔ وہ طرح طرح کی باتیں کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس 15 منٹ بچا، اس کے بعد تقریر ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا شیطان ایک جان لیوا بیماری کا نام، اور اس خطرناک بیماری کے علاج کا نام اولیاء کرام۔ جتنی طاقت بیماری میں ہوگی اس سے زیادہ کہیں طاقت علاج میں ہونی چاہیے، تبھی آپ بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر بیماری ہو کینسر کی تو معمولی دواؤں سے کام نہیں چلنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ گمراہ کرنے والی بیماری کا نام شیطان ہے، جس کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ چاروں طرف سے آپ کو گھیر گھار کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاروں طرف سے آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے بلڈ میں گمراہی کا وائرس بن کے گھومتا ہے، ہر موڑ پر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جب گمراہ کرنے والی طاقت شیطان کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو جو اس بیماری کے علاج اولیاء کرام ہیں ان کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگوں کو تو شیطان کی طاقت و قوت کا اعتراف ہے لیکن وہ اولیاء کرام کی طاقت پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام تمہیں کیا دے سکتے ہیں، یہ اولیاء کرام تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں بتلاؤں، خواجہ معین الدین چشتی، اجمیری، سنجری، خواجہ غریب نواز، آپ فرماتے
فرماتے ہیں جس وقت میں اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں رہا کرتا تھا، یہ خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں 2.5 سال رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ معین الدین میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، اپنے چلگاہ میں جا رہا ہوں، 40 روز تک میرا چلہ ہوگا، 40ویں روز فلا ٹائم فلا وقت میرے چلگاہ کا دروازہ کھلے گا، تو معین الدین تم میرے سامنے آ جانا، جیسے ہی میری نظر تم پر پڑے گی تیری بخشش ہو جائے گی، تیری مغفرت ہو جائے گی۔ اب خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی اپنے چلگاہ میں چلے جاتے ہیں، ان کا چلہ شروع ہو جاتا ہے، حجرے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، آپ اپنے چلگاہ میں مصروف ہیں۔ 40ویں دن جب آپ ادھر خواجہ غریب نواز، اب آپ پورے شہر میں اعلان کر دیتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، تو 40ویں دن فلا ٹائم فلا وقت میرے پیر و مرشد کے حجرے کے باہر، دروازے کے باہر کھڑا ہو جائے، جیسے میرے پیر و مرشد کے حجرے کا دروازہ کھلے گا ان کی نظر پڑے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب آپ پورے شہر میں اعلان فرما دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب 40ویں روز جب خواجہ عثمان ہارونی کا، آپ خواجہ عثمان ہارونی کا چلہ پورا ہوتا ہے اور اپنے حجرے کا دروازہ آپ کھولتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا شہر ان کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ آپ اشارہ کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کو بلاتے ہیں کہ معین الدین ادھر آ جاؤ، میں نے تم سے کہا تھا کہ صرف تم میرے سامنے آ جانا، لیکن تم نے یہ کیا کیا ہے، پورے شہر کو تم نے یہاں پر اکٹھا فرما لیا ہے۔ تو اب خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور جب آپ کی ایک نظر کرم سے آقائے دو عالم کے ان گنہگار امتیوں کی بخشش ہو سکتی ہے، تو یہ خواجہ غریب نواز کے لیے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ حضور کرم فرمائیے اور ان پر ایک نظر کرم ڈالیے۔ اللہ اکبر۔ اب خواجہ عثمان ہارونی اپنی نگاہ کو ڈالتے ہیں، ان کی ایک نظر کرم پڑتی ہے اور ان گنہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے، ان گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب یہی ٹھہر کر ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی نگاہوں کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ پھر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقائے دو عالم کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کا عالم ہے، تو آقائے دو عالم کا عالم کیا ہوگا۔ بس آخری بات چل رہی ہے، آپ حضرات توجہ دے لیں، آپ حضرات دیکھیں یہ فتنوں کا دور ہے اور ہر طرف یہ دور پرفتن ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرما دیا تھا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کے مجمع میں فرمایا کہ اے میرے مقدس صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے آقا سے فرماتے ہیں صحابہ اکرام یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے گرنے کی طرح گر رہے ہیں۔ اور ایک مقام پر میرے آقا یہ فرماتے ہیں کہ میں فتنوں کی بارات کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا دور ہے کہ اس دور میں کبھی داڑھی اور ٹوپی پر حملہ ہوتا ہے، تو کبھی مندر اور مسجد کی بات ہوتی ہے، تو کبھی حضرائے دین کے آستانے کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بتایا گیا کہ خواجہ غریب نواز کے آستانے کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ ہند الولی خواجہ غریب نواز ہے، یہ ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز ہے، سلطان الہند خواجہ غریب نواز۔ ہندوستان میں
اونٹ بانے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کو تکلیفیں دی اور وہاں سے زبردستی آپ کو ہٹا دیا، خواجہ غریب نواز کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، لیکن تمہارے اونٹ بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ انا ساگر کے قریب آتے ہیں اور وہاں بلند مقام پر آپ قیام فرماتے ہیں۔ اب ادھر کا حال سنیے، ادھر راجہ کے اونٹ آئے اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب صبح کی سفیدی پھیلی اور راجہ کے کارندے اب اس اونٹ کو اٹھا رہے ہیں تو اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، لاکھ کوشش کر رہے ہیں لیکن اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں، ہر طریقے سے کوشش کر لے اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان اونٹوں کے پاؤں کو زمین نے جکڑ لیا ہے، یہ زمین سے چپک گئے ہیں۔ اب ان کارندوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل جس فقیر کو ہم نے بھگایا تھا اس کی شان میں گستاخی کی تھی، اس نے جاتے ہوئے ایک جملہ بولا تھا کہ جاؤ میں تو جا رہا ہوں کہ تمہارے اونٹ بیٹھے رہ جائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی فقیر کی بد دعا لگ گئی ہے، ہمیں چل کر اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اگر راجہ کے اونٹ اٹھے نہیں تو راجہ ہماری گردن کاٹ دے گا۔ یہ سب دوڑتے ہوئے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے اونٹوں کو اٹھا دیجئے ورنہ راجہ ہم پر ظلم کرے گا، ہمیں قتل کر دے گا۔ خواجہ غریب نواز عذرائے شفقت فرماتے ہیں کہ جاؤ بارگاہ الہی سے تمہارے اونٹوں کے اٹھنے کا حکم ہو گیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اونٹ خود بخود کھڑے ہیں۔ جن اونٹوں کو لاکھ کوشش کرنے کے بعد وہ اٹھا نہ سکے وہ آج اچانک سب کے سب خود بخود کھڑے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج ایک جملہ بول دیا جاتا ہے، کوئی سرفرا یہ بول دیتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستان چھوڑو۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہندوستان کے مسلمان یہ خواجہ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمان ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج سے 850 سال پہلے جب تم خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہیں سکے تو یہ خواجہ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے ہٹا سکتے ہو؟ سنو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم وہ مسلمان ہیں جہاں جتنا حصہ تمہارا اس ملک میں شامل ہے اتنا ہمارا بھی شامل ہے۔ ہمارے سوربیروں نے اس بھارت کو آزاد کرانے میں اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بہایا ہے۔ ہم نے اس سرزمین کے لیے اپنے خون جگر کی بازی دی ہے، ہم نے اس سرزمین کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ قسم خدا کی یہی وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گل ستا ہمارا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے۔ آپ حضرات دیکھیں یہ خواجہ غریب نواز اگر علماء سے پوچھے تو یہ حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی سید ہیں اور والد بزرگوار کی طرف سے بھی سید ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں یہ خواجہ غریب نواز کے نانا ہے امام حسین، یہ ان کے نواسے ہیں۔ ایک تاریخ لوگ محرم کے مہینے میں ایک جملہ بول دیا کرتے ہیں، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسے تھے، غلط بات، امام حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے بلکہ پانی ترسا تھا لب حسین کے لیے۔ آج بھی جب سمندر کی موجیں ساحلوں پہ اپنا سر پٹکتی ہے تو میرے خیالات یہی بتاتے ہیں کہ آج بھی پانی بھٹک رہا ہے تلاش امام حسین میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں امام حسین پانی کے لیے نہیں ترسے تھے، ارے جب اس نانے کے نواسے کا یہ عالم ہے کہ جب اجمیر میں خواجہ غریب نواز پر وہاں کے ظالم بادشاہ نے پانی کو بند کر دیا تھا تو خواجہ غریب نواز خود انا ساگر کے قریب نہیں گئے تھے بلکہ اپنے ایک مرید سے فرمایا تھا یہ میرا کاشا پکڑ چلا جا انا ساگر پر اور جا انا ساگر سے کہہ دینا چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ وہ مرید آپ کا کاشا لے کر انا ساگر کی دہلیز پہ پہنچتا ہے۔ یہی تاریخ
تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ اس مرید نے خواجہ غریب نواز کے کاشے کو آگے بڑھایا تھا اور کہا تھا اے انا ساگر سن چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے. تو تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ انا ساگر کا سارا پانی سمٹ کر خواجہ غریب نواز کے پیالے کے اندر آ جاتا ہے. صرف انا ساگر کا پانی نہیں بلکہ اجمیر میں جتنے تالاب تھے جتنے کنویں تھے ان تمام تالابوں کا پانی ان تمام کنووں کا پانی سمٹ کر خواجہ غریب نواز کے پیالے کے اندر آ جاتا ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب اس نانے کے نواسے کے طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو پھر اس نانے امام حسین کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا. میں کہنا چاہتا ہوں یہاں اجمیر شریف میں کرامت دکھلا کے خواجہ غریب نواز کو اسلام کو پھیلانا تھا اور وہاں کربلا میں امام حسین کو صبر و شکر کے ماحول میں قربانی دے کے اسلام کو بچانا تھا. تو امام حسین نے ایسی قربانی دی کہ تاریخ یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آخری بات بس آخری بات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قطب بنارس، حضور شیر بنارس، حضور معین ملت، جانشین حضور شیر بنارس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قطب بنارس، حضور شیر بنارس، جانشین حضور شیر بنارس، زندہ باد، حضور معین ملت، زندہ باد، حضور معین ملت، زندہ باد، حضور قطب بنارس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بس 10 منٹ اور بس آپ لوگ تشریف رکھیں، آپ لوگ تشریف رکھیں. حضرات محترم، ابھی آپ حضرات کی نظروں کے سامنے جانشین حضور شیر بنارس، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی معین الدین عرف پیارے میاں صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. آپ حضرات انہیں زحمت نہ دیں، آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کی زیارت فرمائے. یہ حضرت کی کرم فرمائی ہے، بڑے محسن اور کرم فرما ہے کہ اتنی سخت سردی میں بھی اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی آپ حضرات کے سامنے حاضر آئیں. یہ آپ حضرات سے محبت ہے کہ حضور نے کرم فرمایا تو آپ حضرات زیارت کریں. بس یہ آخری گفتگو 10 منٹ کے اندر اندر میری تقریر ختم. اس کے بعد حضرت کچھ نصیحت آمیز کلمے آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. آپ حضرات توجہ سے اسے سماعت فرمائیں. آپ حضرات زیارت کریں. دیکھیں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، بس آخری بات دیکھیں آپ حضرات، دیکھیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بی بی ام الورا موسوم بی بی ماہ نور، آپ فرماتی ہیں
کہ جب میرے شکم مقدس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے معین الدین کے اندر روح ڈالی گئی تو اس وقت سے لے کر آپ پیدائش تک میرے شکم میں آپ آدھی رات سے لے کر صبح دن چڑھنے تک آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، یہ خواجہ غریب نواز ہے کون؟ یہ خواجہ غریب نواز کے ماموں ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ حنبلی کے پوتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز کی ماں حضرت عبداللہ حنبلی کی پوتی ہیں، اور ان کے والد آپس میں بھائی ہیں۔ اس رشتے سے یہ خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ یہ آپ حضرات دیکھیں کہ بھانجے کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنی ماں کی مقدس تشریف آپ اپنی ماں کے مقدس شکم میں آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آپ ورد فرمایا کرتے تھے۔ اور ماموں جان کا عالم کیا ہے؟ بہجت الاسرار میں یہ ہے کہ سرکار غوث پاک آپ اپنی امی جان کے پیٹ سے قرآن کے 17 یا 18 پارے اندازی یاد کر کے آئے تھے۔ اب میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا آپ دیکھیں یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کی امی جان آپ کے مقدس بچپن میں آپ کو مکتب میں مولوی صاحب کے سامنے بٹھاتی ہے، جو مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ میاں عبد القادر پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سرکار غوث پاک نے پڑھا۔ اس کے بعد اب استاد محترم نے کہا کہ میاں عبد القادر اب پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو قسم خدا کی تاریخ بتلاتی ہے یہ سرکار غوث پاک قرآن کے 17 یا 18 پارے اندازی سنا گئے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہ ماموں جان کا یہ عالم ہے۔ اب میں ایک آپ کو بات بتلا دوں، ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، بس ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک نام ڈاکٹر کیتھ مور کا آتا ہے۔ MBBS کے کورس میں ڈاکٹر کیتھ مور کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر کیتھ مور کہتا کیا ہے کہ ہم نے اس صدی میں مائکرو اسکوپ کی اسٹڈی کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ہم نے اس صدی میں اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ آخر کے 3-4 ہفتوں میں ماں کے ارد گرد کی آوازوں کو سنتا ہے، کیچ کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس صدی میں مائکرو اسکوپ کی اسٹڈی کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ہم نے اس صدی میں اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ آخر کے 3-4 ہفتوں میں ماں کی ارد گرد کی آوازوں کو سنتا ہے، کیچ کرتا ہے۔ یہ اس صدی میں میڈیکل سائنس اس بات کا اعلان کر رہی ہے، لیکن آؤ دیکھو جب سائنس کا عطا پتہ نہیں تھا، سائنس کا وجود نہیں تھا، اب سے کوئی 950 سال پہلے قسم خدا کی یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے مقدس پیٹ سے قرآن کے 17 پارے اندازی یاد کر کے دنیا بھر کے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سائنس جہاں طاقت جہاں سے جا کے تھم جاتی ہے وہاں سے اولیاء کرام کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ سائنس محتاج ہے، اولیاء کرام کی طاقت محتاج نہیں ہے۔ جب یہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم یہ ہے۔ بس آخری بات 5 منٹ میں سن لیجئے۔ آج ایک اعتراض کر دیا جاتا ہے، وہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے خواجہ غریب نواز کے بارے میں کوئی تعریفی جملہ نہیں کہا، کچھ کہا نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج ایسے کچھ گمراہ اور بدعقیدہ لوگ اس طرح کی گمراہیت پھیلاتے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کی جڑوں کو وہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ اگر آپ حضور پیارے میاں سے آپ پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو خواجہ غریب نواز سے اتنی عقیدت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ فتاوی رضیہ میں فرماتے ہیں کہ جن مقدس مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک اجمیر شریف بھی ہے۔ اب حضرات محترم آپ فتاوی رضیہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اجمیر شریف کو اجمیر شریف بولا بھی جائے اور اجمیر
اجمیر شریف لکھا بھی جائے، صرف اجمیر نہ بولا جائے اور اجمیر نہ لکھا جائے۔ اعلیٰ حضرت کو خواجہ غریب نواز سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اگر حضور پیارے میاں سے آپ پوچھیں تو یہ بتائیں گے کہ جب خواجہ غریب نواز اپنے سفر حج سے، دوسرے سفر حج سے جب آپ واپس آتے ہیں تو حضور برہان الحق فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت علامہ عبدالسلام جبل پوری نے آپ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بمبئی میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایک لمبے سفر سے واپس آئے ہیں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لے چلیے، آرام کیجئے، پھر آپ بریلی شریف چلے جائیے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کی ذرا دیکھیے خواجہ غریب نواز سے کتنی عقیدت تھی، کتنی محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنو میں پہلے اجمیر شریف جاؤں گا، خواجہ غریب نواز کے آستانے پر حاضری دوں گا، پھر بریلی شریف جاؤں گا، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے یہاں جبل پور تشریف لاؤں گا۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ ایک آدمی سفر حج سے واپس آئے، اسے جلدی رہتی ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب سے ملے، گھر والوں سے ملے، بیوی بچوں سے ملے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ذرا آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کو خواجہ غریب نواز سے کتنی عقیدت تھی، کتنی محبت تھی۔ میں آپ کو بتلاؤں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو قسم خدا کی آقائے دو عالم سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ آپ حدیث کی کتابوں کو نہ بغیر وضو چھوتے تھے، نہ حدیث کی کتابوں کو بغیر وضو پڑھایا کرتے تھے، نہ حدیث کی کتابوں پر آپ کوئی دوسری کتاب رکھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سینے میں آقائے دو عالم کی ایسی محبت تھی کہ قسم خدا کی آپ اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے سینے میں آقا کی ایسی محبت تھی کہ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت سے ایک طالب علم نے سوال کیا کہ حضور فتاوی عالمگیری میں ایک سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے نبی کے کپڑے مبارک کو گندا بول دیا تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اب وہ شاگرد عرض کرتا ہے کہ حضور ہمارے عرف میں تو جب کوئی زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے دامن سے مٹی لگ جاتی ہے تو ہم اسے گندا ہی بولا کرتے ہیں۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تکلف نہیں فرمایا کرتے تھے، بسا اوقات آپ صحابہ اکرام کے ساتھ کچے فرش پر بیٹھ جایا کرتے تھے، ایسے میں نبی کے دامن رحمت سے مٹی لگ جایا کرتی تھی، تو حضور ایسے عالم میں کیا بولا جائے۔ اب ذرا دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے سینے میں آقائے دو عالم کی کیسی محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ ہر شخص کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، ایسی صورت میں یہ بولا جائے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لی ہے، مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے سینے میں آقائے دو عالم کی ایسی محبت تھی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرے قلب کو دو پارا کیا جائے تو ایک پر تم لا الہ الا اللہ لکھا پاؤ گے تو دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا پاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت کے سینے میں آقائے دو عالم کی ایسی محبت تھی کہ جب اعلیٰ حضرت سوتے تھے تو آپ لفظ محمد کی تصویر بن کر سویا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے سینے میں آقائے دو عالم کی ایسی محبت تھی کہ قسم خدا کی اعلیٰ حضرت اس کے رسول کی چلتی پھرتی تصویر کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ آقائے دو عالم کی سنت پر سختی سے عمل کرنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ کوئی یوں ہی اعلیٰ حضرت نہیں بن جاتا ہے، اعلیٰ حضرت بننے کے لیے لاکھ جتن کرنے پڑتے ہو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت ہو، جب عمر کی عدالت ہو، جب حضرت عثمان جیسی سخاوت ہو، جب حضرت مولائے کائنات جیسی شجاعت ہو، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسی امیری ہو، جب حضرت ابو ذر غفاری جیسی غریبی ہو، جب قسم خدا کی امام مالک جیسی محبت ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کی عطا ہو اور غوث پاک کی حمایت ہو، خواجہ غریب نواز کی دعا ہو، یہ تمام چیزیں جب ایک انسان کے اندر جمع ہو جائے اور رسول کائنات اس انسان پر اپنی تصدیق کی مہر لگا دے تو ایک بات اعلیٰ حضرت کی بنتی ہے، ایک بات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ملتی ہے۔ تبھی تو تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، بانی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسما کر دے، سوریا کو
नारे तकबीर, नारे रिसालत। तकरीर खत्म। हुजूर प्यारे मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। बस तकरीर खत्म, उसके बाद हजरत के नसीहत आमेज जुमले आप हजरात को समाअत फरमाने हैं। ये मौके को गनीमत जानिए और हुजूर की यहाँ तशरीफ फरमा है, इसको भी आप गनीमत जान के दिल के गोशों में हुजूर प्यारे मियां साहब क़िबला के जो नसीहत आमेज जुमले हों आप उसे अपनी दिल की तख्ती पर नोट फरमाएं। और आखिरी बात, आप हजरात उलमा से जुड़ कर रहिए, मसलक आला हजरत पर सख्ती से कायम रहिए और उलमा के बुग़्ज़ व हसद से अल्लाह ताला हमारे सीनों को महफूज फरमाए और मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत और उसकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ओमान बलाग, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दौरान तकरीर अगर मुझसे कोई गलती हो, सरजद हुई हो तो मौला करीमा बंद दरवाज़ा तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।